پرائم منسٹرز کی بات کریں گے اور اس کے درمیان میں ایک وقفہ آ رہا ہے، یہ میں آپ کو ٹپ دے کے جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک سے زیادہ راجہ یوگ پائے جانے والے پرائم منسٹر جو مستقبل کے امیدوار ہیں ان کے ہینڈ پرنٹ موجود ہیں۔ سیاست کے پاکستان کے اس بہت بڑے کھلاڑی کھیلنا بھی جانتے ہیں، کھلانا بھی جانتے ہیں، اور کس جگہ پہ سٹوک مارتے ہیں، گیند کس جگہ جا کر لگے گی اور کس پاکٹ میں گرے گی، اس کھلاڑی کی طرح وہ سنوکر کھیلتے ہیں۔ اور اب جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، بلاول زرداری بھٹو صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ سندھ سے ہوگا پرائم منسٹر یا پنجاب سے ہوگا۔ جب ان کے کیمپ پرنٹ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سیاست میں اسی طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے کھیلنے کا حق ہوتا ہے۔ السلام علیکم، پی کے انسائیڈ کے ساتھ میں ہوں اعجاز بٹ۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نئی پامسٹری کے بانی صادق ملک صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں۔ جی سر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر۔ جی، بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ سر، بلاول بھٹو کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے، ان کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے میں محترم آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بات کروں گا، جنہیں سیاست کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ کھیلنا بھی جانتے ہیں، کھلانا بھی جانتے ہیں، اور کس جگہ پہ سٹوک مارتے ہیں، گیند کس جگہ جا کر لگے گی اور کس پاکٹ میں گرے گی، اس کھلاڑی کی طرح وہ سنوکر کھیلتے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سیاست کے پاکستان کے اس بہت بڑے کھلاڑی نے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کیں، 2010 تک میں اس کی تائید کرتا چلا گیا، اور 2010 کے بعد کہا تھا کہ اب یہ جو اننگز چل رہی ہے، اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، کہ یہ آخری اقتدار کی آصف علی زرداری صاحب کی اننگز ہے۔ ان کے اقتدار کی اننگز ختم ہوئی، اور اب جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ بلاول زرداری بھٹو صاحب کے بارے میں کھیلا جا رہا ہے۔ کیا بلاول زرداری بھٹو صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے؟ یہ جب میں پرائم منسٹر کی بات کروں گا تو بڑی تفصیل سے کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس ایک سے زیادہ راجہ یوگ پائے جانے والے پرائم منسٹر جو مستقبل کے امیدوار ہیں ان کے ہینڈ پرنٹ موجود ہیں۔ مقدر کی لکیروں کا موازنہ میں نے کرنا ہے، اور ساتھ جب اس لکیر کا بھی معائنہ ہو جائے گا کہ راجہ یوگ کے ساتھ مقدر کی لکیر کیا کہتی ہے، تو پھر بتائیں گے کہ بلاول پرائم منسٹر بنیں گے۔ نمبر 2 سندھ سے ہوگا پرائم منسٹر یا پنجاب سے ہوگا۔ نمبر 3، جب ان کے کیمپ پرنٹ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سیاست میں اسی طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے کھیلنے کا حق ہوتا ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ سر، بھٹو فیملی میں کیا یہ آخری امیدوار ہیں جو پی ایم کے لیے کھڑے ہوں گے؟ اچھا، جب آپ بھٹو خاندان کی بات کرتے ہیں تو بھٹو کے بعد دوبارہ بھٹو خاندان سے کوئی امیدوار نہیں آیا، اس لیے کہ جب خاندان کی بات کرتے ہیں تو خاندان بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بڑا خوشگوار سلسلہ بتاتا چلوں کہ یہاں بیٹھ کر جو ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ کہتے تھے، اب بند ہو گئے ہیں، آصفہ زرداری کے بہت ایسے حالات ہیں کہ اس خاندان میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جب اس خاندان کی بات کرتے ہیں تو وہ زرداری خاندان ہے، اور آصف علی زرداری سیاست کی دنیا کے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ وہ کسی اور کے سر پر تاج رکھ کے تو کسی دوسرے گھر میں بھیج دیں گے۔ وہ جب بھی لڑوائیں گے بلاول کو لڑوائیں گے، اور بلاول کا تعلق جو ہے وہ بھٹو فیملی سے بھی ہے اور آصف علی زرداری فیملی سے بھی ہے، اور وہ پرائم منسٹر کے امیدوار بھی ہیں۔ اور میں پہلے بتا چکا کہ کون بنے گا پرائم منسٹر، اس پر ہم جو عبوری پرائم منسٹر بنتے ہیں ان کی بات کرنے کے بعد کریں گے۔ واللہ علم بالصواب۔ بلاول کے ہاتھ پہ راجہ یوگ ہے۔ میں نے کہا نا، پہلے تو ہم عبوری پرائم منسٹرز کی بات کریں گے اور اس کے درمیان میں ایک وقفہ آ رہا ہے، یہ میں آپ کو ٹپ دے کے جا رہا ہوں۔
اس کے درمیان میں ایک وقفہ آ رہا ہے. وقفے کے بعد پھر جب پرائم منسٹرز کی باری آئے گی اور اس کے بعد ہم نے 2025 تک مخلوط معاشرے کی بات کرنی ہے جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا. ابھی یہ ایک پوری سیریز چل رہی ہے. اس سیریز کے بہت سارے چھوٹے سے حصے ہیں اور چونکہ میں اپنے بیانیوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں تو یہ جس پرائم منسٹرز کی بات کر رہے ہیں ابھی یہ دلی دورست والی بات ہے جس کی بنیاد پر میں پہلے بیانیے کا حصہ بیان کرتا ہوں. اس سے اگلا بیانیہ جب چلے گا پھر اس سے اگلے بیانیے کی بات کروں گا. واللہ اعلم بالصواب.